بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت ہشتم حصہ ادب۔ آج ہمارے پاس حصہ غزل میں سے میر تقی میر کی غزل ہے۔ آپ کے سامنے اسکرین پر تعارف شاعر موجود ہیں۔ میر تقی میر صاحب کی ولادت 1723 اور وفات 1810 عیسوی میں ہوئی۔ تعارف مصنف میں سے کچھ سوالات آتے ہیں، آپ دوسرے پیراگراف کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو خدائے سخن کہا جاتا ہے۔ سوال آتا ہے کہ خدائے سخن کس شاعر کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح آتا ہے کہ کس شاعر کی غزلوں میں انسانی جذبات، درد و غم اور خودداری وغیرہ پائی جاتی ہے۔ تو یہ تمام چیزوں کو آپ اچھے طریقے سے اس کا مطالعہ کریں اور اس کو سمجھیں۔ اب ہم آتے ہیں غزل کی طرف۔ میر تقی میر صاحب کی غزل ہے: فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو اب وفا کر چلے، دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے، جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، حق بندگی ہم ادا کر چلے، کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ ان اشعار کی تشریحات کرنی ہوتی ہیں، تو یہاں میں کچھ اشعار کی تشریحات کر دیتا ہوں، باقی آپ کے پاس ماڈل ورک کے اندر موجود ہے، آپ وہاں سے دیکھیں، لیکن کوشش کریں کہ وہاں سے دیکھیں، سمجھیں اور پھر خود سے لکھ لیں۔ یہاں شاعر کہتے ہیں کہ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، اپنے محبوب سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے در پہ آئے فقیر بن کر، کیونکہ فقیر جب آتا ہے وہ صدا لگاتا ہے، تو ہم نے بھی صدا بلند کی۔ فقیر آتا ہے اپنے فائدے کے لیے، اپنی مرضی سے، اور کچھ لے کر جاتا ہے۔ دوسرے مصرعے کے اندر شاعر اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، ہم فقیر بن کر تو تمہارے در پر آئیں، ہم فقیر بن کر، عاجز بن کر تمہارے پاس آئے، لیکن اپنے فائدے کے لیے نہیں، بلکہ ہم تمہیں دعا دینے آئے تھے کہ تم خوش رہو، آباد رہو، شاد رہو۔ آگے کہتے ہیں کہ جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، کہ جب یہ عہد کیا تھا، یہ پیمان کیا تھا کہ اب تمہارے بغیر زندگی نہیں جئیں گے، تو اب اس عہد کو وفا کرنے کا وقت ہے، اس عہد کو پورا کرنے کا وقت ہے۔ جب تم ہی نہ رہے، تم سے وصال ہی نہیں ہوا، تم سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، تو اس دنیا کے اندر ہمارے رہنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ آگے کہتے ہیں دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلیں، یعنی محبوب کا جو ہم نے اس کا دیدار کیا، تو اس کی وجہ سے ہم پر بے خودی طاری ہو گئی، یعنی ہم اپنے آپ میں نہ رہیں۔ اس کی ہم تشریح کر سکتے ہیں اسلامی حوالے سے بھی، کہ ہم جب اپنے محبوب جگہ یعنی مکہ مکرمہ کعبہ شریف پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم بے خود ہو جاتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ہم کہاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی نعمت کے اندر ہم ڈوب جاتے ہیں، اور ہماری حالت یہ ہو جاتی ہے، شاعر کہتا ہے کہ ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلیں، کہ ہم بے خود ہوتے ہیں، ہمیں علم نہیں ہوتا کہ ہم کہاں ہیں، کس حالت میں ہیں، بس فقط ہماری نظریں جو ہوتی ہیں وہ محبوب چیز یعنی ہماری کعبہ پر لگی رہتی ہے۔ اسی طرح جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، یعنی جب اللہ تعالیٰ کے انعامات، اس کے فضل، اس کے اکرامات کو ہم نے دیکھا تو ہمارا جو ماتھا تھا وہ سجدے میں گر گیا، اور اتنا طویل سجدہ، اتنا عاجزی والا سجدہ، خشوع خضوع والا سجدہ ہوا کہ ہمیں لگا کہ گویا کہ ہم حق بندگی ادا کر چلے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق کوئی شخص ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ جسم جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ہی سب چیزیں ہیں، تو ہم اس کی بندگی کا حق کسی صورت ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن جب انسان خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرتا ہے تو اس کے دل کو اطمینان ملتا ہے۔ مصنف یہاں اسی کی وضاحت کر رہے ہیں کہ ہمیں محسوس ہوا کہ ہم بندگی کا حق ادا کر چکے۔ آخری شعر اس کا بڑا معنی خیز ہے کہ شاعر کہتا ہے کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، یعنی ہم سے اگر کوئی یہ پوچھے کہ جو تمہاری زندگی کا مقصد تھا، جو تمہارے یہاں آنے کا مقصد تھا، دنیا میں آنے کا مقصد تھا، تو وہ کیا تم نے پورا کر لیا؟ تو اس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہوگا، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی بندگی اور اس کی عبادت سے اپنی زندگی میں دور ہوتے ہیں۔ اور جب ایسا وقت آتا ہے کہ جو انسان کا اس دنیا سے جانے کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت وہ افسوس کرتا ہے۔ شاعر اسی جانب اشارہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی ہم سے یہ پوچھتا ہے کہ جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے، تو اس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہوگا، لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کی
ریاضت اور اس سے محبت رکھنی چاہیے تاکہ ہم اس دنیا سے سرخرو ہو کر گزریں۔ نہیں آتی تو آپ اس کو پینسل سے خط کشیدہ کریں، انڈر لائن کریں اور واٹس ایپ پر اپنی گروپ کے اندر یا جو آپ کے پاس ہمارا نمبر موجود ہوتا ہے اس پر سینڈ کر دیں، انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے۔